بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رکوع نمبر 11۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح قرآن سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی بھی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکاریاں پڑی ہیں، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، ان کے پاس ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود وہ اس کتاب کی تصدیق کرتے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود اس کی آمد سے پہلے ہی وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جیسی وہ پہچان بھی گئے، انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان کے منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایات اللہ نے نازل کی ہے اس کی قبول کرنے سے صرف اس کی ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے اپنی جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت امیزہ سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے ان پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے ہر بہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے اور ان کے لیے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا، تو ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ پھر تمہارے پاس موسیٰ کی کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان کی پیٹھ موڑتے ہی بچھیڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کے لیے باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھیڑے ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کو تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس اعمال میں سچے ہو، یقین مانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے اپنے ہاتھوں میں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کی اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کرے۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس طرح 1000 برس جیئیں، حالانکہ لمبی عمر بہرحال ان عذاب سے دور نہیں ہے پھینک سکتی جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ رکوع نمبر 12۔ ان سے کہو جو کوئی جبرائیل سے دعوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کی اذان سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایات اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل ان کی دعوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور بالائے طاق کر رکھ دیا؟ بلکہ ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کی کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہو
یا ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو انہیں اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کی اس طرح سے پس پشت ڈالا گویا کہ یہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین اور سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب اور شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل اور دو فرشتوں باروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر منتبہ کر دیا کرتے تھے، دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں۔ تو کفر میں مبتلا نہ ہونا، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے وہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذان الہی کے بغیر اس ذریعے اسے کسی بھی ضرورت نہ پہنچ سکے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ دہ تھی۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری منطقہ تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش انہیں خبر ہوتی۔